السلام علیکم، میں ہوں ندا کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اسرائیل کا بھارت کے ساتھ نام آتے ہی امریکہ نے اسرائیل کی سرزمین میں میزائل سسٹم انسٹال کر دیا ہے تاکہ آنے والے کسی بھی میزائل کے حملے سے تحفظ دیا جا سکے۔ پاکستان کا وار تھیٹر اسرائیل تک ایکسٹینڈ کیا ہو گیا ہے اور کیا امریکہ نے بھارت کو تحفظ فراہم کرنے سے ہاتھ پیچھے کر لیے ہیں؟ جانتے ہیں بریک اپ۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ایڈوکیٹ شہزاد الوی صاحب نے، جو کہ سینئر لائر ہونے کے ساتھ ساتھ ممبر انٹرنیشنل بار بھی ہیں۔ بہت شکریہ شہزاد صاحب فار جوائننگ ان دا اسٹوڈیو۔ آپ نے دیکھا انڈیا پاکستان کی ٹینشن کا بڑھنا، ایک وار ہسٹیریا کی شاید کہیں نہ کہیں جنگ کی شکل بھی اختیار کرنا، آپ کو واقعی لگتا ہے کہ واقعی یہ اسرائیل تک ایکسٹینڈ ہو گئی یہ چیز؟ پہلے تو یہ ایکسٹینڈ نہیں تھی، کیونکہ اپریلی تو نظر یہ آ رہا تھا کہ شاید انڈیا اس میں زیادہ انوالو ہے، لیکن ٹائم بائی ٹائم اب یہ ریویل ہوا ہے کہ دس از ناٹ اونلی الون انڈیا، دیر آر سم ادر پاورز ایز ویل جو کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی سے بہت زیادہ خائف ہیں، جن میں بشمول اب جو ڈسکلوز ہوا ہے دیٹ از اسرائیل، اور وہ ڈسکلوز بھی انڈین جو ان کے ریپرزنٹیٹیوز یا ان کا جو میڈیا ہے اس کے انٹرویوز سے پتہ چلا ہے کہ پاکستان کے اوپر جو اٹیک پلان کیا گیا ہے ان میں میزائل اٹیک ہے یا ایئر اسٹرائکس ہیں، تو اس میں اسرائیل جو ہے از سپورٹنگ انڈیا، اینڈ دیٹس اے ویری ڈینجرس سائن فار دی پاکستان ایز ویل ایز فار دا ہول مسلم ورلڈ، کیونکہ پاکستان کا ہمیشہ سے فلسطین کے معاملے پہ ایک بڑا اسٹرانگ موقف رہا ہے، اور اس چیز کے حوالے سے اسرائیل ہمیشہ سے پاکستان سے خائف بھی رہا ہے، اور 57 مسلم کنٹریز میں پاکستان از دا اونلی کنٹری ہو از اے نیوکلیر میزائل اسٹیٹ، اور ملٹری سے ہٹ کے اب چونکہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں کسی بھی کنٹری کی اسٹیبلٹی اس کی فائنانس سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، اور جس آپ نے فائنانس کی بات کی، اکنامکس کی بات کی، اسپینڈنگ بڑھے گی اور obviously پھر پریشر آئے گا پاکستان پہ، نہ انڈیا اس چیز کو افورڈ کر سکتا ہے نہ پاکستان۔ اگر پاکستان کی بات کریں تو کتنا سسٹینیبل ہے اس پریشر کو مینٹین کرنا؟ نہیں، پاکستان بالکل سسٹین کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان آرمی جو ہے دیٹس ون آف دا بیسٹ آرمی ان دا ورلڈ، جو بڑے پروفیشنل ہے، لیکن اس بیسٹ کے بنانے کے لیے بھی تو پیسہ چاہیے۔ نہیں، وہ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اب سچویشن یہ بن گئی ہے کہ چونکہ وار ایک طرح سے پاکستان کے اوپر امپوز کی جا رہی ہے، پاکستان ہر طرح سے اوائڈ کر رہا ہے کہ اس انٹرنیشنل سیناریو میں ایک امن کا پیغام پاکستان اور اسپیشلی پاکستان کے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب، وہ کنٹینیوسلی اپنی اسپیچز میں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ دونوں کنٹریز یہ افورڈ نہیں کر سکتے، بٹ سو فار دس پوائنٹ از کنسرن کہ اگر یہ سچویشن امپوز ہو جاتی ہے تو دین بائی ہوکر بائی کروک پاکستان ول فیس، اور پاکستان اتنا اسٹرانگ کنڈیشن میں ہے کہ اس کی آبادی کم ہے، پاکستان کے ایکسپینسز اس طرح نہیں ہیں۔ اگر کمپیئر کیا جائے دونوں کنٹریز کو تو انڈیا کا جتنا ہیوج والیوم ہے، جتنی اس کی آبادی ہے، جتنے اس کے ایکسپینس ہیں، جتنی بڑی آرمی کو وہ افورڈ کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں پاکستان آن دا بیٹر فوٹنگ۔ آپ کو لگتا ہے کہ اسٹریٹجی کا پارٹ ہی ہے کہ پریشرائز کرنا تھرو دس مین، کہ آپ بس ڈرا رہے ہیں ان کو؟ ہاں جی، بالکل، یہ ایک اسٹریٹجی ہے، اور یہ اسٹریٹجی پاسٹ میں تو کافی حد تک کامیاب بھی رہی ہے، لیکن اب آ کے سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ انہوں نے اس ایئر اسٹرائک کر کے جو کہ انہوں نے بالاکوٹ کے ایریے میں کی تھی، جس میں خالی انہوں نے پے لوڈ گرایا یا کوئی اگر کوئی بمنگ ان کو کوئی بم وغیرہ گرا بھی ہے تو وہ انسانی آبادی پہ نہیں گرا، اس سے انہوں نے یہ ثابت کیا آل اوور دا ورلڈ، یہ میسج دیا کہ پاکستان از سپورٹنگ ٹیررزم، اور جتنے ٹیررسٹ ہیں ان کی یہ پاکستان ایک طرح کی اللہ معاف کرے ایک نرسری ہے، اور یہاں سے ان کو پراپرلی بیکنگ کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان نے جس طرح رسپونڈ کیا ہے، اور جو انٹرنیشنل لیول پر پاکستان نے میسج دیا تھرو اٹس ویری سکسیزفل فارن پالیسی، اس سے یہ میسج گیا کہ پاکستان قطعاً ٹیررزم کے حق میں نہیں ہے، پاکستان اس کے خلاف ہے، بلکہ پاکستان وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ وکٹمائز ہوا ہے اس ساری وار میں۔ تو پھر اگر ہماری ایسی امیج گئی ہے کہ ہم ایک امن پسند ملک ہیں، تو اسرائیل نے کس منہ سے ڈر کے میزائلز انسٹال کروائے امریکہ کے تھرو؟ اصل میں تھریٹ کیا ہے ان کو؟ اصل میں جتنی جیوز ہیں، اگر ان کی بیک گراؤنڈ ہسٹری میں چلے جائیں، کیونکہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جو اللہ کی ذات نے جس قوم کو ڈسکس کیا ہے وہ یہ جیوز ہی ہیں، کہ یہ جیوز مسلمانوں کے ہمیشہ سے مخالف رہے ہیں، اور مسلمانوں میں یہ صرف پاکستان سے خائف ہے، بیکاز دس از ون آف اے کنٹری جو کہ اگر ان کیس اگر کوئی لڑائی ہو سکتی ہے تو یہ کنٹری واحد کنٹری ہے جو کہ لڑائی کو فیس کر سکتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہ پاکستان کے لوگ ایمان کی طاقت سے اور ویسے بھی وہ مضبوط لوگ ہیں جو کہ کسی بھی قسم کی سچویشن میں کھڑے ہوتے ہیں، اور فلسطین کے معاملے میں چونکہ اسرائیل کی جو اسٹیٹ ہے وہ ایک اس کے بارے میں خود ویسٹرن کہتے ہیں کہ اس کا جو اسٹیٹس ہے دیٹ از لائک اے الیجیٹمیٹ چائلڈ، تو اس الیجیٹمیٹ چائلڈ کو جو اپوز کر رہے ہیں وہ فلسطینی ہیں، اور فلسطین کا ہر موقع پر اگر سپورٹ کیا کسی نے تو پاکستان نے کیا ہے، وہ بیسیکلی ان کا انسائڈ ایک ڈر ہے
اور اس ڈر کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ پاکستان کا چونکہ دشمن، وہ ایک بڑا مشہور فارمولہ بھی ہے کہ دشمن کا دشمن بہترین دوست ہوتا ہے، تو پاکستان کا چونکہ سب سے بڑا دشمن انڈیا ہے، تو وہ فارمولہ انہوں نے ہاں جی کیا ہے، اور اس میں آ کے انہوں نے کہا جی کہ چونکہ وہ بھی دشمن ہے اور ہم بھی دشمن ہیں، سو وی کین بی گڈ فرینڈز. تو وہ پاکستان کو دونوں مل کے اسٹریٹجیکلی پریشرائز کیا جا رہا ہے. بھارت اور پاکستان کی ٹینشن اور جو دشمنی گوز وے بیک، وہ تو ہم نے خود دیکھی، لیکن اسرائیل کا اس پوائنٹ پہ اندر آنا کیا فیوچر میں ہمیں دکھائے گا، جانتے ہیں بریک کے بعد. شہزاد صاحب، جو نیریٹو بلڈ کرنا چاہا مودی گورنمنٹ نے، آپ کو لگتا ہے وہ نیریٹو کامیاب رہا کہیں نہ کہیں الیکشنز آنے تک؟ بالکل نہیں. وہ نیریٹو جو انہوں نے بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے، بیسیکلی ان کی جو اسٹریٹجی ہے یہ باؤنس بیک ہوئی ہے، اور باؤنس بیک ہونے پہ اسٹریٹجی تو یہی بنائی گئی تھی کہ چونکہ آنے والے کمنگ الیکشن میں بی جے پی کو محسوس ہو رہا تھا کہ کانگریس بڑی اسٹرانگ فوٹنگ پر ہے اور یہ الیکشن ہم لوز کر جائیں گے. سو ٹو ون دا الیکشن، اور اسپیشلی جو انڈین اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس وقت مودی سرکار کو بڑی بھرپور سپورٹ کر رہی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ نریندر مودی دوبارہ برسر اقتدار آئیں، کیونکہ مودی اور وہاں کے جو سب سے بڑے ان کا جو سمجھ رہے ہیں کہ دا ریچسٹ پرسن آف دا انڈیا جو امبانی گروپ ہے، وہ اور مودی ان طیاروں کی خریداری میں اور مختلف ویپن کی جو پرچیز میں انوالو ہیں، اور اس انوالومنٹ کی وجہ سے امبانی گروپ اور اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ یہ جیتیں. تو انہوں نے ایک اسٹریٹجی تیار کی، اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے، اور انہوں نے یہ اسٹریٹجی تیار کر کے، ان سے غلطی یہ ہو گئی کہ اگر یہ الیکشن کے نعرے کی حد تک بات رہتی تو شاید وہ کامیاب ہو جاتے. انہوں نے ایک پریکٹیکل سٹیپ لے لیا اور وہ پاکستان کو انڈر اسٹیمیٹ کر گئے. They were not expecting such response from the Pakistani side. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اندرونی طور پہ بھی تھوڑی دراڑیں آئیں انڈیا میں، جہاں میڈیا ان کا سپورٹ کر رہا تھا، میڈیا کے ساتھ عوام بھی سوالات کر رہے ہیں، ایون اپوزیشن بھی سوالات کر رہی ہے. پھر ایسا ریئیکشن آنا پولیٹیشینز کی طرف سے جائز لگتا ہے آپ کو؟ ریئیکشن جو بھی آیا انڈیا میں اس وقت، جو نیگیٹو ریئیکشن رائپ اپ ہو رہا ہے، that's very natural. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں اس وقت بڑی ہیوج انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہے، اور اس سچویشن کو انڈیا نے جب کریٹ کیا ہے، تو اس کریٹ کرنے سے شاید پاکستان کو تو کوئی اتنا نقصان نہیں ہوا، لیکن انڈیا کے اندر جو اتنا فارن انویسٹر ہے وہ ڈر گیا ہے، کیونکہ انڈیا کی عوام بھی ڈری ہوئی نظر آ رہی ہے، انڈیا کی عوام بھی ڈر گئی ہے. اور اس کے بعد پاکستان کی طرف سے بڑا بھرپور ایک میسج کیا ہے کہ کنونشنل وار میں جہاں بھی پاکستان کو یہ محسوس ہوا کہ پاکستان کی سروائیول خطرے میں ہے، the Pakistan has only lost option, that is nuclear. اللہ معاف کرے کہ وہ سچویشن بنے، لیکن ایک کنٹری کے پاس سروائیول کے لیے جب کچھ بھی نہیں رہے گا تو لاسٹ آپشن اگر اس نے یوز کیا، اور یہ میسج جیسے ہی گیا انڈیا میں، تو انڈین سٹاک مارکیٹ انتہائی تیزی سے نیچے آئی. انڈین روپے میری لاسٹ انفارمیشن کے مطابق 50 پیسہ ڈاؤن ہو گیا، اور 50 پیسہ مین کھربوں روپے نکل گئے ہیں ان کی مارکیٹ سے. اور جتنا فارن انویسٹر ہے وہ اس وقت مکمل طور پر ڈرا ہوا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہاں سے اپنی انویسٹمنٹ کو موو کریں. تو اس مومنٹ کی وجہ سے انڈیا کے اندر جتنی بزنس کمیونٹی ہے، یہ ان کی چیمبر آف کامرس ہے، سب سے زیادہ وہ پریشان ہے، کیونکہ آلریڈی 1 ارب 60 کروڑ کی آبادی کا وہ ملک ہے، اور وہاں پر غربت کی یہ انتہا ہے کہ تقریباً 90 کروڑ لوگوں کے لیے تو ایون ٹوائلٹ بھی نہیں ہے وہاں پہ. اور ہم نے آن انٹرنیشنل لیول بھی دیکھا کہ پاکستان نے جہاں امن کے پیغام کو فروغ دیا، انڈیا شاید وہ نہ کر پائے. آپ کو لگتا ہے کہ جو انڈیا میں ہیٹریڈ پیدا ہو رہا ہے پاکستان کے لیے، ہمیشہ سے تھا، یہ صرف ایک مودی اسٹریٹجی ہے، یا پھر اگر مودی گورنمنٹ نہیں بھی آتی تب بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ نہیں، میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں کروں گا. یہ سرٹن ہیٹریڈ کو ہائپ دی جا رہی ہے. انڈیا کے اندر جو نئی جنریشن آ رہی ہے، جو کہ وہ ٹھیک ہے کہ ان کو 2-3 نسلوں سے پاکستان کے خلاف پوائزن کیا جا چکا ہے، وہ کبھی بھی پاکستان کے ساتھ فیئر نہ تھے، نہ ہیں، اور نہ ہی ہمیں کوئی اچھی ایکسپیکٹیشن ان سے رکھنی چاہیے. لیکن وار کی حد تک جہاں تعلق ہے، جو جتنی نئی جنریشن آ رہی ہے، جو اسپیشلی آئی ٹی اور بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ کبھی بھی اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتے، اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ پاکستان کے ساتھ لڑا جائے. بلکہ انڈیا کے اندر ایک بہت بڑا ایک ایسا گروپ بھی پیدا ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بنا کے اسی سی پیک کے پروجیکٹ سے ہم بھی اس کے بینیفیشری بنے. صرف پاکستان یا پاکستانی عوام یا پاکستان کے الائز نہ ہوں، ہم بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ سارا کام تب ہو سکتا ہے جب پاکستان کے ساتھ آپ ایک بہتر ریلیشن شپ اسٹیبلش کریں گے، کیونکہ وداؤٹ اسٹیبلشنگ اے گڈ ریلیشن، اور آپ پاکستان کو کنٹینیوسلی وار کا تھریٹ کریں اور اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ بزنس میں ان کے پارٹنر بنیں گے، اٹ از ناٹ پاسبل. جی، اس بارے میں مزید جانیں گے کہ بھارت اور پاکستان کا ریلیشن صحیح ہوتا نظر آتا ہے یا نہیں، ایک بریک کے بعد. ہمیں کال پہ جوائن کیا ریٹائرڈ وائس ایڈمرل راؤ افتخار احمد صاحب نے. بہت شکریہ ایڈمرل صاحب فار جوائننگ اس آن کال.
سر جس طرح ہم نے دیکھا بھارت اور پاکستان کی کشیدگی کے بعد وار تھیٹر شاید اسرائیل تک ایکسٹینڈ ہو گیا، ملینز آف ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑا ہے پاکستان کو اس پوری سچویشن میں. آپ کو لگتا ہے کہیں نہ کہیں بھارت پھر کوئی شرارت کرے گا؟ جی بالکل، بھارت میں جب تک کہ خاص طور پہ ان کی لیڈرشپ مودی جیسی رہے گی تو اس سے کوئی بھی غلطی ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے، خاص طور پہ جو پاکستان کے خلاف جائے. تو اس لیے ہمیں بحیثیت قوم کے اور بحیثیت فورسز کے ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اس کو جو کوئی بھی موقع ملا جو کہ اس کو فائدہ پہنچا سکے اس کے الیکشن میں، تو وہ کوئی بھی حرکت کرنے سے باز نہیں آئے گا میرے اپنے خیال کے مطابق. ایڈمرل صاحب اگر اسرائیل کی بات کی جائے تو اسرائیل کو کیا تھریٹ ہو سکتا ہے پاکستان سے؟ نہ ٹیریٹری ملتی ہے نہ کوئی کانفلکٹ ہے. نہیں جی، اسرائیل کو تو وہاں سے کوئی ڈائریکٹ تھریٹ نہیں ہے، اور اس کا اپنے جو بھی انٹرسٹ ہیں انڈیا کے ساتھ اپنے ڈیفینس اکوپمنٹ وغیرہ بیچنے کا، یا جو مسلمانوں کے خلاف دونوں کے ایکشنز ہیں وہ ان کا فلسطینیوں کے خلاف یا ہمارے کشمیریوں کے خلاف یا جو ہندوستان میں مسلمان رہتے ہیں ان کے خلاف، تو ان کے انٹرسٹ کامن ہے جو کہ ایک دوسرے کو ہیلپ کریں گے. اور دوسرا اسرائیل بہت زیادہ سامان دفاعی سامان جو ہے وہ انڈیا کو بیچ رہا ہے، تو اس کی ایک قسم کی وہ مارکیٹ بھی ہے. لیکن پاکستان سے نہ اس کو کوئی ڈائریکٹ خطرہ ہے اور نہ اگر خطرہ نہیں ہے تو پھر امریکہ کی طرف سے میزائل انسٹال کروانے کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اسرائیل کے، جیسے میں نے کہا کہ جو انٹرسٹ ہے نا، انٹرسٹ اسرائیل کے اور انڈیا کے بہت سارے انٹرسٹ کامن ہیں، تو اس اپنے انٹرسٹ کی بنیاد پہ ہی وہ ساری کہتا ہے. لیکن پاکستان سے ڈائریکٹ اس کا کوئی خطرہ نہیں، میری نظر میں کوئی خطرہ نہیں ہے اس کو پاکستان سے ڈائریکٹ. کیونکہ آبویسلی اگر میزائل انسٹال ہو جاتا ہے جو ہو گیا ہے اسرائیل میں، آپ کو لگتا ہے کہ تعلقات میں بگاڑ آ سکتا ہے پاکستان اور اسرائیل اسپیسیفکلی؟ پاکستان اسرائیل کے ساتھ پہلے ہی تعلقات نہیں ہے تو اس میں بگاڑ کیا آئے گا یا کیا آئے گا؟ وہ ہمارے آپس میں نہ ڈپلومیٹک ریلیشنس ہیں اور نہ کسی اور قسم کے تجارتی یا کسی بھی قسم کے ریلیشنس ہیں ہی نہیں ان کے ساتھ. جی اگر ہم نہ ہمارے کوئی انٹرسٹ کامن ہے. اگر ہم بھارت کے الیکشنز کی بات کریں، ایک نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی تھی مودی گورنمنٹ میں، کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان ہیٹریڈ کی طرف ہی اپنا نیریٹو لے کے جاتے ہیں. کامیاب آپ کو ہوتے ہوئے نظر آیا ہے مودی؟ نہیں، کامیاب تو نہیں ہوتا نظر آ رہا، لیکن وہ پہلے بھی الیکشن اسی بنیاد پہ جیتا ہے، مسلمان دشمنی اور خاص طور پہ پھر اس کو گھما کے پاکستان دشمنی، اسی کی بنیاد پہ وہ پہلے جیتا ہے. وہی RSS اور جو BJP کی اصل پارٹی ہے، تو BJP تو پولیٹیکل ونگ ہے بیسیکلی، تو اس کا پہلے بھی الیکشن انہوں نے اسی بنیاد پہ جیتا ہے اور اسی بنیاد پہ وہ دوبارہ جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی لیے یہ سارا پلوامہ کا ڈرامہ جو انہوں نے کیا اور جو سارے وہ کیا، لیکن اس دفعہ ان کا ڈرامہ کافی حد تک فیل ہو گیا ہے. پہلی دفعہ ہے کہ جبکہ بھارت میں بھی سوال ان اٹھائے کے جا اپنے رہے ہیں، اندر سے ہی بہت ساری سوال اٹھائے جا رہے ہیں، ان کے خلاف بولا جا رہا ہے، خود صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے جان بوجھ کے ڈرامہ کیا ہے الیکشن کے سلسلے میں. غالباً یہ اس قسم کی چیز پہلے کبھی بھارت میں نہیں ہوئی. جی یہ ہیٹریڈ جو ہم دیکھتے ہیں بھارت میں، اس کے خلاف ہی جائے. جی یہ بھارت میں جو ہم پاکستان کی طرف اسپیسیفک ہیٹریڈ دیکھتے ہیں، یہ مودی گورنمنٹ کا لایا گیا ہے یا بھارت میں یہ رچ بس گیا ہے کہ اگر مودی گورنمنٹ نہیں بھی آتی تو ہیٹریڈ جاری رہے گا؟ یہ رچا بسا تو ڈیفینیٹلی پہلے سے ہے. ہم 71 وار نہیں بھولنی چاہیے ان کو، کیسے انہوں نے مکتی باہنی کے بھیس میں وہ ہمارے ساتھ کیا کیا، اور اس سے پہلے بھی ہمارے کشمیر میں کیا کرتے رہے ہیں، کیسے وہ سب کچھ کرتے رہے. تو ہیٹریڈ تو ان کے پاس ہے ہی، لیکن اسی ہیٹریڈ کو بہت عروج پہ پہنچایا اس نے BJP نے، خاص طور پہ اس کی مودی نے. ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے سوال کروں گی، ونگ کمانڈر ابھینندن جو تھے، ان کا کیا فیوچر آپ کو نظر آتا ہے؟ کافی رومرز آ رہے ہیں کہ ان کو مینٹلی انسٹیبل کہہ دیا گیا ہے، ان کو ریٹائر کر دیا جائے گا. ممکن ہے وہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کو وہ ریٹائر کر دیں یا واٹ ایور، یا انٹرنل رہا نہیں ہے سر، اب تو انٹرنیشنلی ہو گیا ہے. جی پاکستان کے خلاف ان سے کسی قسم کا بیان لینا چاہ رہے ہوں گے کہ انہوں نے بدسلوکی کی یا کسی قسم کا، تو وہ لیکن ادروائز ان کو جنگی قیدی بنا تھا وہ. اوبیسلی اس میں اس قسم کی اس میں یہ تو ہوتا ہے کہ جنگی قیدی بننے کے چانسز ہوتے ہیں کسی کے بھی، خاص طور پہ جب آپ دشمن ملک میں گھس رہے ہیں اور جا کے اس قسم کی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ تو چانسز ہیں اس کے. اب وہ ان کا اپنا ہے کہ وہ کیسے پہلے تو اس کو جب تک واپس نہیں ہوا تھا تو اس کو بڑا ہیرو بنا کے پیش کر رہے تھے، اور اب گئے ہیں تو اب اس کو بالکل اس کا نیگیٹو ایسپیکٹ گراؤنڈ پہ بھی نہیں، ڈائریکٹ ریٹائر کر دینا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کامن پریکٹس ہے؟
نہیں کامن پریکٹس تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے، لیکن یہ ان کا اپنا انٹرنل ہے کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اپنی ایک اسکیپ گوڈ بناتے ہیں یا کیا اس کو اس سے کیسے وہ اپنا مورال کو ہائی کرنے میں خود کو اگر کسی قسم کی مدد مل سکی یا گورنمنٹ کو کسی قسم کا اس سے فائدہ ہو سکے تو وہ اس کو شیئر کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس میں میں کیا کمنٹ کر سکتا ہوں ان کا چلیں معاملہ انٹرنل ہے. بہت شکریہ ایڈمرل صاحب فار جوائننگ اس آن کال. بہت شکریہ. بہت شکریہ ایڈوکیٹ شہزاد الوی صاحب فار جوائننگ اس ان دی اسٹوڈیو. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.